فأمتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راضي ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعته فقال هي 50 لا يبدل قول لدي فرجعت إلى موسى فقال راضي ربك فقلت استحييت من ربي ثم ترك حتى انتهي إلى السدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم دخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ فإذا ترابها المسك. یہ ہے کیفا فرضت الصلاۃ فی الاسراء، معراج کی رات کیسے نماز فرض ہوئی. یہاں جو حدیث معراج ذکر ہے اس میں اور آگے آئندہ بھی یہ کئی بار ذکر ہوگی. ان میں فرق یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ کے نبی جو آسمانوں پر تھے ان میں کون سے آسمان پر کون سے نبی تھے یہ ذکر نہیں ہے، اور آگے تفصیلاً ذکر ہوگا کہ فلاں آسمان پر فلاں نبی، یعنی پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ایسے آگے تفصیلاً ذکر ہوگا، لیکن یہاں یہ تفصیلی ذکر نہیں ہے. ہاں جی، ابو ذر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، وَأَنَا بِمَكَّةَ، اور میں مکہ میں تھا. یہ بیتی آپ نے جس کو فرمایا، نیچے بین السطور لکھا ہوا ہے نا وَكَانَ بَيْتُ أُمِّ ہانی، تو حضرت ام ہانی کا گھر تھا. اور فل اضافت لادنا ملابست، کہ ادنا ملابست کی وجہ سے اضافت حضور نے اپنے طرف کی کہ میرا گھر، کیونکہ آپ کی چچا زاد کا وہ گھر تھا. فنزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اترے. ففرج صدری، اب میرا سینہ کھولا گیا. علم نشرح لک صدرک جس کو بیان کیا گیا. ثم غسلہ بماء زمزم، میرے قلب اطہر کو آب زمزم کے ساتھ دھویا حضرت جبریل نے. ثم جاء بطست من ذہب، پھر سونے کا تھال لے آئے، جو سونے کا تھال وہ علم و حکمت سے اور حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا. وہ افرغہ فی صدری، وہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا وہ سونے کا تھال وہ میرے سینے میں ڈال دیا گیا. ثم اطبقہ، پھر اس کو ملا دیا گیا، دل کو کھولا گیا تھا نا، پھر اس کو جمع کر دیا گیا. ثم اخذ بیدی، پھر میرے ہاتھ کو پکڑا. فعرج بی الی السماء، مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے. یہاں بیت المقدس کی طرف جانے کا والا ذکر نہیں ہے. فلما جئت الی السماء الدنیا، جب پہلے آسمان پر میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے خازن کو فرمایا افتح، دروازہ کھول. اس نے پہلے آسمان کے خازن فرشتے نے پوچھا من، کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. تو پوچھا حل معک عہد، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے جبریل نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس فرشتے نے پوچھا ارسل الیہ، ان کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا نعم. فلما فتح، جب دروازہ کھولا گیا، علونا السماء الدنیا، ہم پہلے آسمان کے اوپر بلند ہوئے. فاذا رجل قاعد،
ایک مرد وہاں بیٹھا تھا، اس کے دائیں بھی اسودۃ اشخاص تھے اور ان کے بائیں طرف بھی اشخاص تھے۔ اذا ناظر قبل یمینہ ہی، جب دائیں والے اشخاص کو وہ شخص دیکھتا تو ضاحکا ہنستا یعنی خوش ہوتا، اور جب قبل شمالہ ہی بائیں والے اشخاص کو دیکھتا تو بکا رو پڑتے۔ ہاں باقی کیا یبکا ہے؟ نہ یہ تو بکا یبکیا بکا۔ یہ دائیں طرف وہ بیٹھنے والے آدم علیہ السلام تھے اور ان کے دائیں طرف جنتی تھے اور بائیں طرف دوزخی تھے۔ فقال مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، انہوں نے مجھے مرحبا کہ نبی صالح اور ابن صالح مرحبا خوش آمدید جی آئے۔ میں نے حضرت جبریل سے کہا کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے؟ تو جبریل کہنے لگے ھذا آدم علیہ السلام، وھذہ الاسودۃ عن یمینہ و شمالہ، یہ ان کے دائیں اور بائیں ناسام و بنی ہے، یہ ان کی اولاد کے ارواح ہیں۔ فاہل الیمین منہم اہل الجنہ، جو دائیں طرف ہیں یہ جنتی ہیں اور بائیں طرف جو ہیں وہ اہل النار جہنمی ہیں۔ جب وہ دائیں والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں والوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، کیونکہ وہ تو باپ ہیں۔ حتی عرج بی الی السماء الثانیہ، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ مجھے لے جایا گیا آسمان ثانیہ کی طرف۔ فقال لخازنہا، جبریل نے دوسرے آسمان کے خازن کو افتح کہا، انہوں نے پھر وہی سوالات کیے جو پہلے آسمان کے خازن نے کیے تھے کہ کون ہے، ساتھ کون ہے، کیا بھیجا گیا ہے ان کی طرف۔ ففتح قال انس، انس فرماتے ہیں راوی کہ فذاکر انہ وجد فی السماوات، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں میں پایا آدم علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ولم یثبت کیف منازلہم، لیکن یہ ثابت نہیں کہ ان کی منازل کیا تھیں، یعنی پہلے پر کون تھا، دوسرے پر کون تھا، تیسرے پر کون تھا، یہ لیکن یہ اس میں راوی بھول چکے ہیں، ورنہ آگے حدیث یہی آئے گی ان میں واضح ہوگا۔ غیر انہ ذکر انہ وجد آدم فی السماء الدنیا، ہاں اتنا یاد ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو پایا اور ساتھ میں نا و ابراہیم فی السماء السادسہ، ابراہیم کو چھٹے آسمان پر، حالانکہ یہاں بھی صاحب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ساتویں آسمان پر پایا۔ انس فرماتے ہیں کہ فلما مر جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام گزرے حضور علیہ السلام کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے، تو ادریس علیہ السلام نے مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح، آدم علیہ السلام نے تو ابن صالح کہا تھا نا، تو ادریس علیہ السلام نے اخ صالح کہا، صالح بھائی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، انہوں نے بھی مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح۔ میں نے پوچھا من ھذا؟ تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میرا گزر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، انہوں نے بھی مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر میرا گزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوا، انہوں نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح کہا۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ سارے جو حضرات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سوا یہ سارے فوت ہو چکے ہیں، اور یہ اپنی اپنی قبور میں دفن بھی ہیں، اور آسمانوں پر بھی وہ بے جسم ہی موجود تھے نا۔ ہاں ابن شہاب کہتے ہیں فاخبرنی ابن حزم ان ابن عباس و ابا حبہ الانصاری
کانا یقولان، یہ دونوں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، حتیٰ ظہرت لمستون، حتیٰ کہ میں مقام مستوی پہ بلند ہوا، اسمع فیہ تصریف الاقلام، وہاں قلم کے چلنے کی آوازیں سنی میں نے۔ ابن حزم کہتے ہیں اور انس بن مالک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ فرجعت بذالک، وہ نمازیں لے کر میں واپس لوٹا، حتیٰ کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما فرض اللہ لک علی امتک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کے امتی نہیں پڑھ سکیں گے، فارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں، فإن امتک لا تطیق، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ فراجعت، میں واپس لوٹا، فوضع شطرھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ پھر میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں نے انہیں بتایا کہ وعدہ شطرھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ معاف کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، راجع ربک فإن امتک لا تطیق، آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گی۔ میں پھر لوٹا، فوضع شطرھا، انہوں نے ایک جزء اور معاف کیا۔ فرجعت الیہ، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں، آپ کی امت لا تطیق۔ فراجعتہ، تو میں واپس گیا۔ اب 5 نمازیں رہ گئی تھیں تو فرمایا ہی 5 وہی 50، کہ یہ 5 نمازیں ہیں اور آپ کے امتی پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا ان کو۔ ہاں جی، لا یبدل القول لدی، میری بارگاہ میں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ فرجعت الی موسیٰ، میں جب 5 نمازیں لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کہ راجع ربک، ایک بار رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو، کیونکہ 5 میں بھی کمی ہو جائے نا، اگر 1 کم ہو جاتی 4 رہ جاتی، 2 کم ہو جاتی 3 رہ جاتی، 3 معاف ہو جاتی 2 رہ جاتی۔ ہاں، فقلت، حضور فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ استحییت من ربی، اب مجھے رب کریم سے حیا آ رہا ہے۔ ثم انطلق بی، پھر مجھے لایا گیا، حتیٰ کہ مجھے گزارا گیا سدرہ تک، سدرۃ المنتہا تک۔ یہ منتہا ظرف ہے نا، اور اس کو اس لیے منتہا کہا جاتا ہے، سدرہ تو بیری کو کہتے ہیں، منتہا انتہا کی جگہ، یعنی وہ نیچے والوں کے لیے بھی انتہا کی جگہ ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے اوپر جو فرشتے ہیں وہ اس سے نیچے نہیں آ سکتے، وہ سب کے لیے منتہا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نیچے سے اوپر بھی گئے، اوپر سے نیچے بھی آئے۔ ہاں، یہ پوری مخلوق میں صرف ایک شخص ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اور اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، ورنہ نیچے والے اس سے نیچے رہتے ہیں، اوپر والے اس سے اوپر۔ اور اس کو ڈھانپا ہوا تھا مختلف رنگوں نے، لا ادری ما ہی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا ہیں۔ پھر مجھے داخل کیا گیا جنت میں، تو اس میں حبائل تھے موتیوں کے، اور فَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكَ،
اور جو جنت کی مٹی ہے وہ کستوری ہے۔ حبائل یہ 6 کا حاشیہ ہے نا، یہ حبائل اے عقود اللولے یعنی وہ موتیوں کے ہار ہیں۔ قال العینی، علامہ عینی عمدۃ القاری میں قضا وقع لجمیع رواة البخاری فی هذا الموضع وذکر جماعۃ منہم وفی الفتح ذکر کثیر من الائمۃ انہ تصحیف، یعنی بہت سارے ائمہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ حبائل کا لفظ جو ہے یہ خطا ہے، اصل لفظ ہے جنابذ، جنابذ، اور یہ جنابذ بھی گنبد ہے نا فارسی میں، تو گاف عربی میں تو ہے نہیں، تو گنبد کو جنبد کہا گیا، اور اس کی جمع جنابذ بالجیم والنون وبعد الالف موحدہ ثم زال معجمہ، یعنی دال نہیں ہے بلکہ زال ہے نقطے والا، کما وقع عند المصنف فی احادیث الانبیاء۔ آگے اسی بخاری میں آگے ایک باب آ رہا ہے احادیث الانبیاء، تو اس میں پھر یہ معراج کا ذکر بھی ہوگا۔ وقضا عند غیرہ من الائمہ والجنابذ، یہ جنبذ معرب ہے، معرب ہے، یعنی معرب اس لفظ کو کہتے ہیں جو اصل عربی کا نہ ہو، کسی اور زبان سے عربی میں لیا گیا ہو۔ گنبد وہی القبہ۔ چلو جی، زیدہ فی صلاۃ الحضر، حضر کی نماز جو میں زیادتی ہو گئی، یعنی فجر کی نماز میں اضافہ نہیں ہوا، اس میں جو قرات کی طوالت ہے وہ اضافے کے قائم مقام ہے۔ پھر ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، اس لیے کہ فرائض کا عدد جو ہے وہ طاق ہو جائے۔ اگر مغرب کی بھی 4 کر دی جاتی تو پھر عدد جفت رہتا، تو طاق عدد اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، تو فرض نمازوں کا عدد طاق کرنے کے لیے مغرب کے 3 فرض ہو گئے، اور غیر فرض نمازیں جو ہیں یعنی تطوع، ان کو طاق عدد کرنے کے لیے وتر 3 رکعت ہے۔ آگے نا سمجھ، یعنی فرائض میں طاق عدد کرنے کے لیے 3 فرض مغرب کے، اور غیر فرض نمازوں کی تعداد کو طاق کرنے کے لیے 3 وتر ہیں۔ جی، واحد ما يذكر عن سلمة بن الأكوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في أسناده نذر ومن صلى في الثوب الذي جامع فيه ما لم يرى فيه أذى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريانا۔ یہ ہاں، نماز کا وجوب ثیاب میں یعنی لباس پہن کر، یہ ہے شرائط نماز۔ شرائط نماز کو بیان فرما رہے ہیں کہ کپڑے پہن کر، یعنی سطر جو ہمارا فرض سطر ہے مردوں کا، وہ ناف سے گردوں کے نیچے تک ہے، اور جو خواتین ہیں ان کا سارا جسم وہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں زینت سے مراد لباس ہے۔ ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، کہ جس نے ایک کپڑا بھی اوپر کر لیا اور ایک کپڑے سے
اس کا سطر چھپ گیا تو نماز جائز ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک کپڑا ہو تو اس کو تَزُرُّهُ، اس کو ٹانک لے، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، اگرچہ کانٹے کے ساتھ، کیونکہ جب ایک چادر ہوتی نا صحابہ کرام کی تو وہ ایسے کندھوں کے اوپر سے اس کے کنارہ ادھر والا اور ادھر والا اور پیچھے گرا دے لیتے، اور آگے سے یعنی اس کو ٹانکنے کا یہ مطلب ہے کہ کئی بار جب وہ چادر اتنی لمبی ہوتی کہ پھر اوپر والا حصہ بھی اور نیچے والا حصہ بھی اسی چادر سے ڈھک جاتا، لیکن اب ہوا وغیرہ جب آئے گی تو وہ چادر اڑتی بھی ہے اور اس کے کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو اگرچہ کانٹے کے ساتھ، وہ آج کل یہ جو منصوبے آئے ہیں ہاں یہ ان کانٹوں کے متبادل ہے نا، ہاں اس سے ٹانک لو تاکہ ہوا وغیرہ سے بے ستری نہ ہو، یہ ہے کہ اس کو ٹانک لو اگرچہ کانٹے کے ساتھ۔ وفی اسناد ہی نظر، لیکن اس کی سند میں نظر ہے۔ ومن صلی فی الثوب، اور جس نے پڑھی نماز اس کپڑے میں جو جامع فی ہے، جو کپڑا پہنا ہوا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا، تو اگر اس کپڑے پر کوئی چیز نہیں لگی تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس پر کوئی پانی کہیں لگ گیا تو ساری چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں، صرف اسی جگہ کو دھو کر بھی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ما لم یرا فیہ اذی، یعنی جب اس میں کوئی نجاست نہیں، ہاں جس کپڑے کو پہن کر جمع کیا تھا اگر اس پر کوئی پلیدی نہیں لگی ہوئی، وآمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، جس طرح نماز میں سطر فرض ہے، شرط ہے، اسی طرح جو بیت اللہ کا طواف کرے گا اس کے لیے بھی لباس ساتر پہننا ضروری ہے۔ جی یہ استدل بہ علی اشتراط الستر فی الصلاۃ، یعنی نماز میں لباس کا شرط ہونا، یہ اس حدیث سے استدلال کیا گیا۔ جی نماز کی فرضیت کا حکم تو قرآن پاک اور حدیث میں فَأَمَرَهُ أَن يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ، اور ان کو بھیجا کہ براءت کی آیتوں کا اعلان وہ کریں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ، ہاں جب ہم صدیق اکبر کے بھیجے ہوئے اعلان کر رہے تھے، وہ اوپر والا اعلان کہ آئندہ کوئی مشرک نہیں آئے گا، کوئی طواف ننگے نہیں کرے گا، تو حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ اعلان کر رہے تھے مینا والوں میں کہ لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، اور علی المرتضیٰ سورہ برات کا جو اختتام معاہدہ کا اعلان تھا وہ بھی فرما رہے تھے۔ جی باب الصلاۃ بغیر رداء۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد بن المنقدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداءه موضوع فلما ورداءه، یہ لفظی کاتب کی غلطی ہے، ورداءه موضوع، ورداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله صلي ورداءك موضوع قال نعم احببت ان يراد الجهال مثلكم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا۔ یہ وہی پیچھے والی حدیث ہے کہ حضرت جابر ایک ہی نماز میں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کا جو اوپر والی چادر ہے وہ مشجب پر رکھی ہوئی تھی،
تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ حضرت جابر کی کنیت ہے، تو صلی آپ نماز پڑھا رہے ہو اور آپ کی ردا ادھر پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے پسند کیا کہ آپ جیسے جاہل لوگ، نہ جاننے والے، وہ مجھے دیکھ لیں، تو معلوم ہوا کہ جابر وہ بیان جواز کے لیے، ہاں، کہ اگر کپڑے نہ ہوں تو ایک ہی چادر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہاں جی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا یصلی قضا، کہ آپ نے بھی اسی طرح ایک ہی چادر میں نماز پڑھائی۔ تو جب میسر نہیں تھے کپڑے تو ایک ہی چادر میں نماز پڑھائی گئی۔ جی، باب ما يذكر في الفاقد قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرى بن محمد بن جحش، وہ اوپر جو حضرت فاروق اعظم کا ہے فرمان کہ اذا وسع اللہ فاوسعوا، اس پر ایک کا حاشیہ ہے میری کتاب پر، آپ کی کتابوں پر جو بھی حاشیہ ہے اذا وسع اللہ پر، کہ حاصلہ انہ جائز عند الضرورت، کہ عند الضرورت تو ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، ویزاد علیہ عند الوسع، اور جب اللہ وسعت دے گا تو پھر لباس میں اضافہ کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو جامع رجل، یہ آگے بتایا کہ وہ چادر اور اوپر بھی چادر یا نیچے سلوار اوپر قبا طوفان وغیرہ، ہاں یہ جی، وہ حضرت جابر یہ جو چادر رکھی ہوئی تھی اور ایک ہی چادر میں نماز پڑھا رہے تھے، تو اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں کہ عند ضرورہ وہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے۔ جی چلو، باب ما يذكر في الفاقد قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرى بن محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفاقد عورة وقال انا الفاخذ عورت، الفاقد عورة وقال انس حسن النبي صلى الله عليه وسلم على فاقده قال ابو عبد الله وحديث انس اسناد وحديث جرى باحوال حتى نخرج من اختلافهم، وقال ابو موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله وفاقده على فاقده وفاخذه على فاخذي فثقلت علي حتى خفت، فقالت علي حتى خفت ان ترد فاقده۔ جی، یہ باب ما یذکر فی الفخذ جو ہے نا، قبول و دبر، اس کے سطر ہونے پر تو اتفاق ہے سب کا، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن فخذ ران کیا یہ بھی عورت ہیں یا کہ یہ عورت نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک جو ران ہیں یہ عورت نہیں ہے، عورت کا مطلب کہ اس کو چھپانا فرض ہو، ہاں، تو بعض کے نزدیک فخذ عورت نہیں اور بعض کے نزدیک فخذ عورت ہے، اور ترجیح اسی کو ہے کہ فخذ عورت ہے۔ ہاں، یہ باب ما یذکر فی الفاخذ، کہ فخذ کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ فخذ عورت ہے یا کہ عورت نہیں ہے۔ ہاں جی، قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور جرحد اور محمد بن جحش ان حضرات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کیا کہ حضور نے فرمایا الفاخذ عورۃ، الفاخذ، یہ دلیل ہو گئی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ فخذ عورت ہے، اور حضرت انس جو کہتے ہیں کہ فخذ عورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر پر حملہ آور ہوئے نا، تو حضرت انس یہ ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تھے۔ تو انس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ران مبارک سے کپڑا ہٹایا، اپنی ران مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فخذ عورت نہیں ہے۔ اگر فخذ عورت ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ران مبارک سے کپڑا نہ ہٹاتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی جو حدیث ہے نا کہ حضور نے کپڑا ہٹایا ران سے، یہ اسنادو سند کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے، سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ اور اوپر جو حضرت جرحد اور محمد بن جہش کی روایت ہے نا وہ احوط ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ فخذ کو عورت سمجھا جائے۔ ہاں یعنی سند کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے اور احوط وہ ہے۔ ہاں حتیٰ نخرج من اختلاف، حتیٰ کہ جن کے نزدیک فخذ عورت ہے ان کے نزدیک فخذ کو ننگا کرنا تو فرض نہیں ہے نا، لیکن جن کے نزدیک فخذ عورت ہے ان کے نزدیک اس کو چھپانا فرض ہے۔ تو اس لیے اختلاف سے کب نکلیں گے؟ جب فخذ کو چھپائیں گے، ہاں عورت سمجھیں گے۔ ہے نا حتیٰ نخرج من اختلاف، اوپر بین الصدور لکھا ہوا ہے مع ان اکثرہم انہا عورتن، کہ صحابہ کی اکثریت اس بات پر ہے کہ فخذ عورت ہے۔ ہاں جی۔ وقال ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ غط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکبتہ حین داخل عثمان، کہ جب عثمان غنی داخل ہوئے نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنوں پر کپڑا دے دیا۔ وقال زید بن ثابت، اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ انزل اللہ علی رسولہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی۔ جیسے دو آدمی مل کر بیٹھے ہوں نا تو ایک کا گھٹنا اور دوسرے کے گھٹنے پر ہوتا ہے، ہاں تو یعنی ایسے۔ تو جب آپ کی طرف وحی نازل ہوئی تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پہلے وحی سے پہلے تو حضور کا گھٹنا یا فخذ اتنا بھارا نہیں تھا، لیکن جب وحی کا نزول ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ران مبارک اتنا بھارا ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ یہ وحی کا ثقل تھا، ہاں کہ وفاخذہ علی فاخذی، کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا نزول ہوا تو آپ کا فخذ میرے فخذ پر تھا، تو اتنا وہ آپ کا ران مبارک ثقیل ہو گیا کہ خفت، مجھے ڈر ہوا کہ میرا ران توڑ دیا جائے گا اگر مجہول پڑا جائے، یا میرا ران ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی۔ تو اس سے استدلال کیا کہ اگر فخذ عورت ہو تو پھر ایک آدمی دوسرے آدمی کے ران پر ران نہیں رکھ سکتا۔ ہاں جی۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال اخبرنا عبد العزیز بن، یہ 7 کا حاشیہ ہے، یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، کہ ان کا ران میرے ران پر تھا۔ تو قال ابن حجر، یہ فتح الباری، کہ وقد اعترض الاسماعیلی علی استدلال المصنف، کہ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ ان الفاخذ لیس بعورت، کہ فخذ عورت نہیں ہے، لأنہ لیس فیہ التصریح بعدم الحائل، تو ولا یظن ظان ان الاصل عدم الحائل، کہ اصل لأننا نقول العضو الذي يقع له الاعتماد
ہاں جی لأنه معروف الموضع بخلاف الصوب انتا یعنی امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ حضور کا ران اور حضرت زید کا جو ران ہے اس میں حائل کوئی چیز نہیں تھی، حائل کوئی چیز نہیں تھی، آپ کا ران ننگا ان کا بھی ننگا، تو یہ استدلال ہے ان کا۔ تو اس پر علامہ اسماعیلی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عموماً ہر وقت یہ ران جو ہے یعنی ازار وہ اوپر ہوتی ہے، اور اس سے استدلال کے فخذ عورت نہیں ہے، یہ استدلال صحیح نہیں۔ جی چلو۔ حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلة فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة فاجر نبي الله صلى الله عليه وسلم في رفاق خيبر وانا ركبتي لتمس فاخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الازار عن فاخذه حتى اني انظر الى بياض فاخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر الله اكبر خيبر انا اذا نزلنا صباح المنذرين قالها ثلاثا وخرج القوم الى اعمالهم فقال محمد قال عبد العزيز وقال بعض صحابنا والخميس يعني الجيش قالت فحسبناها عنوة فجميع السبي فجاءت يد فقال نبي الله آتني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت صفية بنت حي سيدة سيدة قريظة والنذير لا تصرف إلا لك قال أدعوهم بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبيل غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما صدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له سليما فأحدثها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا أحسبه فقد ذكر السبيق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جی یہ وہ واقعہ جو حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ران سے کپڑا ہٹایا، یہ اس کی پوری حدیث ذکر کر دی امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا جو غزوہ فرمایا، فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز ہم نے خیبر کے قریب پڑھی، بے غلس اندھیرے میں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور ابو طلحہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، وآنا ردیف و ابی طلحہ تھا، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زقاق خیبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو تیز چلایا خیبر کے بازار میں، اور میرا گھٹنا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فخذ کے ساتھ مس ہوا، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی ازار کو ہٹایا اپنے فخذ سے، حتیٰ کہ میں نے انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فخذ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ فلما دخل القریۃ، جب حضور اس خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر برباد ہوا۔ انا اذا نزلنا، نزلہ کا معنی تو ہوتا اتارنا،
اور نازلہ کا معنی ہوتا ہے خود اترنا، تو نزلنا جب ہم اترے، انا اذا نزلنا کہ جب ہم اترتے ہیں کسی شہر میں یا کسی بستی میں، تو فساء صباح المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوتی ہے، یعنی وہ مغلوب مفتو ہوتے ہیں۔ قالہ ثلاثاً، 3 بار حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا۔ وخرج القوم، وہ جو تھے نا یہودی خیبر کے، وہ اپنے کاموں کے لیے نکلے، تو اچانک جب انہوں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں اپنے لشکر کے تشریف فرما ہے۔ عبدالعزیز راوی کہتے ہیں کہ قال بعض اصحابنا، کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے یوں کہا کہ فقالوا محمد والخمیس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لشکر، ہاں جی، یعنی الجیش، خمیس جیش کو، لشکر کو کہتے ہیں۔ قال، اور یہ راوی کہتے ہیں فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، ہم نے وہ ان سے زبردستی چھینا خیبر۔ یہ ایسے ہے نا کہ اگر کسی شہر والے لوگ بغیر لڑائی کے اپنا شہر دے دیں تو وہ صلحاً لے لیا نا، صلحاً لے لیا، اور پھر وہاں کا جو مال غنیمت ہوتا ہے نا اس کو مال فے کہتے ہیں، جو بغیر جنگ کے ملے مال فے، اور اگر جنگ کر کے لیا جائے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت اور مال فے میں یہ فرق ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ وہ بیت المال میں دیا جائے گا، اور 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور مال فے وہ سارا جس طرح خمس کا حکم ہے، مال فے سارے کا وہی حکم ہے، اس میں سے کسی مجاہد کو حصہ نہیں ملے گا مال فے میں سے۔ ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو خیبر ہے یہ لڑ کر لیا ہے، یہ صلحاً نہیں لیا، یعنی وہاں کی جو مال ملا ہے وہ مال غنیمت ہے، مال فے نہیں ہے۔ تو ان میں جب قیدیوں کو جمع کیا گیا تو حضرت دہیہ کلبی یہ حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا اے اللہ کے نبی اعطنی جاریۃ من السبی، یہ جو قیدی خواتین بھی ہیں ان میں سے ایک باندی تو آپ مجھے دے دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، دہیا جا اور ایک جاریہ لے لے۔ تو انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا۔ یہ صفیہ رضی اللہ عنہ پھر یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مدینہ، تو دہیا نے پہلے ان کو لے لیا، اور ایک آدمی آیا جو مجاہدین میں سے، اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے دہیا کو اجازت دی کہ لے لے، تو اس نے صفیہ کو لے لیا ہے، جب کہ صفیہ بنت حیی وہ قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہے، یعنی بادشاہ کی بیٹی ہے، تو لا تصلح، وہ تو لائق نہیں الا لکا، مگر آپ کے لیے، وہ تو آپ کے لائق ہیں، وہ دہیا کو آپ نہ دیں۔ تو چونکہ دہیا کو حضور نے اجازت دی تھی لے لے، اور انہوں نے لے لیا تھا، تو فرمایا ادعوہ، اب دہیا کو بلاؤ۔ جب دہیا آئے حضور کی بارگاہ میں تو اور ساتھ حضرت صفیہ بھی تھی، تو فلما ناظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو دیکھا تو حضرت دہیا کو فرمایا خذ جاریۃ من السبی غیرہا، کہ اس کو چھوڑ دے اور اس کے علاوہ کسی اور کو وہاں سے لے لے۔ تو اور نبی کریم علیہ السلام نے
پھر حضرت صفیہ کو اعتقہا آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے حضور نے تزوجہ خود اپنا نکاح حضرت صفیہ سے کیا۔ ہاں جی، فقال له ثابت نے پوچھا حضرت انس سے، اے ابو حمزہ ما اصدقہ، کہ حضور نے جب نکاح کیا صفیہ کے ساتھ تو حق مہر کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا نفسہا، ان کی اپنی ذات، کیونکہ اگر حضور آزاد نہ کرتے تو وہ باندھی ہوتی، تو حضور نے اس کو آزاد کیا، یہی اس آزاد کرنا اس کا حق مہر ہوا۔ وتزوجہا حتی اذا کان بالطریق، ابھی راستے میں تھے تو جہزتہا لہ ام سلیم، چونکہ جو باندھی ملتی ہے نا کسی مجاہد کو، تو اس کے لیے اگر اس کا پیچھے خامند تھا تو اس خامند سے استبراء ہے، عدت نہیں ہے۔ اور استبراء کیا ہے کہ ایک حیض آ جائے، ایک حیض آنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے حمل نہیں ہے، اور پھر جب ایک حیض گزرا تو اس کے ساتھ وطی کرنا مالک کو جائز ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت صفیہ کو اپنے ساتھ لیا تو نکاح تو اسی وقت جائز تھا، اور راستے ہی میں حیض سے بھی وہ پاک ہو گئیں، اور حضرت ام سلیم بھی وہاں موجود تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلیم کو حکم دیا کہ ان کو تیار کریں، اور حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کو تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروسا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو مشرف فرمایا۔ فقال من کان عنده شیء، اب ولیمہ کرنا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، چونکہ سفر کا معاملہ ہے نا، تو وبسط نطعا، ایک دسترخوان بچھایا گیا، تو کوئی فجعل الرجل یجیء بتمر، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی گھی لا رہا ہے، کوئی آصب و ذکر السویق، کوئی ستو لا رہا ہے۔ فحاسو حیسن، اب ان مختلف چیزوں کو ملا کر ایک حلوہ کی طرح کھانا بنا دیا، اور یہ کھانا جو کھلایا جا رہا تھا یہ رسول پاک علیہ السلام کا ولیمہ تھا، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ جی، تو اس میں آیا نا کہ حضور نے اپنا کپڑا ران سے ہٹایا، تو یہ حضرت انس اس سے استدلال امام بخاری نے کیا کہ ران عورت نہیں ہے، لیکن وہ جو فرمان ہے الفاخذ عورت، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس طرح ہے کہ آپ سفر میں تھے، سواری پر سوار، پیچھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کے، تو سواری چلتے ہوئے آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، تو یہ بالکثرت تو نہیں تھا، یعنی کہ سفر میں سواری میں بندہ بیٹھا ہو تو ہوا سے کپڑا اڑ کے بھی ہٹ جاتا ہے۔ آپ حدیث کے لفظ دیکھو نا، ثم حصر الازارا، ازارا، اس کی نسب کیا بتا رہی ہے؟ مفعول ہے، حصارہ فعل ہے، ازارہ مفعول ہے، تو کوئی فاعل تو نکالو نا پھر۔ اگر آپ حضرت انس سے زیادہ سمجھدار بننا چاہتے ہو تو کوئی حصارہ کا فاعل تو نکالو، یا امام بخاری سے زیادہ سمجھدار بننا چاہتے ہو، جواب دیے گئے ہیں اس کے، سمجھ آ گئی نا؟ تو بہرحال آخر امام بخاری کوئی
چھوٹے موٹے اب محدث تو نہیں ہے نا، بہت بڑے محدث۔ ہاں جواب دینے والوں نے جواب دیے ہیں، اگر اس پر دیکھنا ہے فخذ عورت ہے یا نہیں ہے تو آپ اگر احناف کے دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو طحاوی شریف پڑھے، امام طحاوی نے پھر ساری حدیثیں ذکر کی ہیں اور وجہ ترجیح بھی احناف کی ذکر کی ہے کہ فخذ عورت ہے۔ ہاں امام طحاوی نے کمال ہی کر دیا ہے۔ جی صحیح جڑا ولیمہ ساجی کر کے ساجی اکثر جڑے برات جان تو پہلے ساجی ولیمہ کر کے کہتے ہیں دوسرے دن کرنا، پہلے کرنے نہیں اسی ولیمہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ولیمہ کرتے ہیں نا یا جو کرتے ہیں یہ کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں یا سنت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اصل ولیمہ تو یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوئے تو اگلے دن ولیمہ پھر ہوگا۔ یہ لوگ یہ جی نام دے دیا ولیمے کا اور اس پر نیوندرے لے رہے ہیں، تو نیوندرا پھر کس بات کا ہے؟ پھر کاپی پنسل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کھلایا تو ولیمہ ہے تو اس پہ کاپی پنسل کی کیا ضرورت ہے؟ واپس بھی کرتے ہیں، بس یہ پھر ولیمہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال اگر کوئی یہ سنت سمجھ کے ولیمہ کرے تو کوئی اس کے ہدیہ تحفہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن صرف اس لیے ولیمہ کرنا کہ پھر ہم نے لینا بھی ہے کچھ، یا وہ واپس بھی پھر کچھ کرنا، تو یہ لینا دینا ہے، یہ ولیمہ سنت سمجھ کے نہیں ہوگا۔ جی باب فیکم صلی المرأة من الثياب وقال اکرمۃ لو وارت کسرها فی ثوبها۔ اچھا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، یعنی مرد کے لیے تو یہ تھا نا کہ پیچھے ذکر جو ہوا وہ مرد کے لباس کا ہوا ہے، اب آ گیا کہ فی کم تصلی المرأة من الثیاب، کتنے کپڑوں میں عورت نماز پڑھے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر سارا جسم عورت کا وہ چھپ جاتا ہے ایک ہی کپڑے سے اور پردہ ہو جاتا ہے تو جائز ہے ایک ہی کپڑے میں اس کی نماز بھی۔ ہاں لو وارت جاسادہا فی ثوبن، ایک ہی کپڑے میں اگر وہ اپنا جسم چھپا لے تو جازا۔ تو کپڑا موٹا بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے۔ ہاں آج کل کے جو باریک کپڑے ہیں کہ جو پہنا ہوا ہو تو نہ پہننے جیسا ہے، تو ایسے کپڑوں میں تو ایک کپڑے میں نہیں ہے نا نماز۔ ہاں لیکن کپڑا موٹا ہو، ایک ہی کپڑا اتنا کھلا ہو کہ سارا جسم اس کا ڈھک جاتا ہے تو مقصود تو پردہ ہے۔ پردہ اگر ایک کپڑے سے ہو گیا تو ایک ہی کپڑا بھی کافی ہے، کیونکہ عورت کے سر کے بال بھی جو ہیں وہ ستر ہے۔ جی ہاں جی جازا۔ حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن زهري قال اخبرني عروة بن عائشة قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات قدر فعال في بيوتهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد۔ ہاں یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھاتے تو عورتیں جو مومنہ تھیں وہ بھی جماعت میں حاضر ہوتی، متلفعات فی مروطہن، مروط جمع ہے اس کے بعد مرت، مرت چادر کو کہتے ہیں، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی یعنی باپردہ۔ پھر جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتیں تو ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ما یعرفون احد، ایک تو نماز غلس میں پڑھائی جاتی تھی اور نماز سے فارغ ہو کر مرد بیٹھے رہتے اور عورتوں کو حکم ہوتا فوراً چلی جائیں،
ہاں تو عورتوں کو ایک ان کے اوپر چادریں ہوتی تھیں، پردہ، اس وجہ سے بھی ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ جی باب اذا صلى في صوت له اعلام ونظر الى عملها حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا سعد بن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جانب إلى جهل فإنها الحديث عن صلاة قال أشعر وترى نبينا عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عملها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتني۔ جی، یہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس پر نقش و نگار، بیل بوٹے یہ بنے ہوئے ہوں، تو کئی بار ایسی ہوتا ہے کہ آدمی پھر ان بیل بوٹوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نماز سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ یاد رکھیے کہ حضور نے تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے کبھی ایسے کام کیے ہیں کہ آپ کو ایک آپ کے صحابی تھے نا ابو جہم، انہوں نے ایک چادر پیش کی، اس چادر پر کچھ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز پڑھی نا تو آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ اس چادر پر بیل بوٹے بنے ہوئے، یہ لے جاؤ ابو جہم کے پاس اور ان سے سادہ چادر لے آؤ، یہ چادر ان کو واپس کرو، کیونکہ اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ تو یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ ایسا لباس نہ پہنے کہ نماز میں بھی اپنے لباس کی حسن کو دیکھتے رہے، سمجھا گئی؟ اور ابو جہم کی طرف کیوں بھیجا کہ اگر، اور یہ حکم دیا کہ سادہ چادر لے آؤ، چونکہ ابو جہم نے وہ چادر تحفہ دی تھی اور اگر آپ ویسے ہی واپس کر دیتے تو ان کی دل شکنی ہوتی کہ میرا ہدیہ محبوب کریم علیہ السلام نے واپس کر دیا ہے، اس لیے فرمایا ان کو کہو سادہ چادر دے دے، ہاں، تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، ان کا تحفہ اور ہدیہ بھی قبول ہو جائے اور یہ بھی امت کے لیے تعلیم ہو جائے کہ ایسے نقش و نگار والے کپڑے کہ نماز میں بھی ان کی طرف متوجہ رہیں، نہ پہنیں۔ جی، ان بجانیہ یہ وہ چادر ہے جو سادہ ہوتی ہے، جس پر کوئی بیل بوٹے نہیں بنے ہوتے۔ ہاں جی، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، قریب تھا کہ یہ مجھے نماز سے اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ ہاں جی، كُنْتُ أَنظُرُ إِلَىٰ عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِي، مجھے تو ڈر ہوا کہ کہیں یہ مجھے فتنہ میں نہ ڈال دے۔ باب ان صلى في صوت مسلم او تسبيحها تفسير صلاته وما ينهى عن ذلك حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن عمرو وقال حدثنا الوارث قال حدثنا يزيد بن سعيد عن عاصم قال كان كلام بعائشة سفرت به جانب بيتها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تسابيحه تعرض في صلاته۔ جی، حضرت انس فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک پردے کا کپڑا تھا، دروازوں وغیرہ پر لٹکایا جاتا ہے پردہ، اور ساترت بھی جانب بیتہا، اپنے کمرے کا ایک حصہ اس کرام کے ساتھ، اس پردے کے ساتھ ڈھنکا ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا رخ بھی اسی طرف تھا نماز کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امیتی عنا قرامہ کے، اے عائشہ یہ اپنا پردہ جو ہے یہ ہٹا لے،
فإنه لا تزال تصاویرہ، اس کی جو تصویریں ہیں تعرض فی صلاتی، یہ میری نماز میں آگے آ رہی ہیں۔ جی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبلہ رخ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ نمازی اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے نقش و نگار قبلہ والی دیوار پر نہ ہوں کہ جن کی طرف آدمی متوجہ ہو جائے۔ نماز پڑھتے وقت سے سامنے کوئی اللہ کا نام یا کوئی ویسے صحیح کوئی الفاظ لکھنے ہوں، وہ انسان کے اندر ذہن کے اندر پڑھ لے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ کیا نماز پڑھ رہا ہے انسان، ایک سامنے کوئی الفاظ آ گئے سے اگر وہ پڑھ رہا ہے صحیح نہیں، نماز فاسد نہیں ہوتی، ہاں، لیکن ایسی تحریر یا ایسی چیز جس کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے کراہت ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جی، اچھا، ایسی چیز جس کی طرف توجہ ہو جائے وہ منع ہے نا۔ وہابیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جماعت ہوئی کھڑی ہو، کوئی آدمی آئے تو ان کو کہے السلام علیکم، وہ اشارے سے جواب دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اشارے سے جواب دینا سلام کا یہ جائز ہی نہیں ہے، زبان سے وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو اشارہ بھی کریں گے تو نماز میں سلام کہنے والے کی طرف متوجہ ہوں گے یا نہیں، اور نماز میں کسی اور کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ نماز میں کسی اور کی طرف التفات یہ کیا ہے، تو فرمایا یہ شیطان بندے کی نماز سے اس کا نور نکالنے کے لیے وہ متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ آ کر السلام علیکم کہنے والا اپنی طرف نہیں متوجہ کر رہا نمازیوں کو، ہے نا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ التفات، تو التفات کیا ہے؟ چہرہ سیدھا رکھنا، ادھر سے دیکھنا، ادھر سے دیکھنا، یا یہ التفات ہے۔ جب پوچھا گیا آپ سے تو فرمایا یہ شیطان آدمی کی نماز سے اس کا نور نکالنے کے لیے یا اس کی برکتیں نکالنے کے لیے وہ ادھر ادھر متوجہ کرتا ہے۔ تو متوجہ کون کرتا ہے ادھر ادھر؟ ہاں جی، یہ آئے گا سارا اس میں۔ تو ان کا ہر کام وہی ہے جو شیطان والا ہے۔ نماز میں جی جماعت ہوئی بھی کھڑی ہوئے نا، نماز السلام علیکم کہو تو وہ اشارے نال جواب دین، وہ حدیث بھی آئے گی ویسے نا، وہ بحث پوری آئے گی کہ سلام اور اشارے سے جواب دینا یا یہ۔ جی، ابو داود شریف میں ہے وہ حدیث پاک۔ جی، ہاں، اس کو ناپسند جاننے والے کی طرح اس کو اتار دیا نا۔ ہاں، یہ کون سی ہے؟ ہاں، من صلی فی فروج حریر ثم نازعہ، یہ فروج بھی ایک قسم کا کوٹ ہے اور وہ ریشم کا تھا، پھر نازعہ اس کو جلدی سے اتار دیا۔ فلبسہ فصلی فیہ ثم انصرف فنزعہ نزعا شدیدا، سختی سے اس کو اتار دیا، کل کارہ لہو، جیسے اس کو ناپسند جانتے ہوئے اتار دیا ہو۔ یہ نیچے بین السطور لکھا ہوا ہے کہ آپ نے وہ ریشمی پہن کر نماز کیوں پڑھائی یا پڑھی، اور پھر ایسے کارہن کیوں اتار دیا؟ نیچے لکھا ہوا ہے لعل ھذا اول النہی والتحریم، کہ اس سے پہلے شاید ریشمی لباس پہننے کی ممانعت اور تحریم نہیں تھی، یہ ممانعت کی ابتدا تھی۔
تو پہلے اس کو پہنا ہوا ہے اور اب اس کے حرمت کا حکم آ گیا تو حضور نے اس کو ایسے اتارا جیسے ناپسند جانتے ہوئے، ہے نا۔ لعل ھذا اول النہی والتحریم، یہ علامہ نبوی کی طرف سے یہ جواب ہے۔ یہ دیکھیے محدثین کا کتنا احسان ہے ہم پر، اگر محدثین ایسی باتیں ہمیں نہ سمجھاتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی۔ یہ وہابی یہ محدثین کی شرح کو نہیں مانتے، نہیں ہم نے حدیث پر عمل کرنا، تو حدیث کو تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو محدثین کے سمجھائے بغیر۔ جی باب الصوت الاحمر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمرو بن عبد الزاهد عن اوس ابي عن ابي قال صلى الله عليه وسلم في خطبه حمراء آدم ورأيت بلال اخذ بسم الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الجدوى فمن اصابه شيء تمسك به ومن لم يصب منه شيئا اخذ ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بدل يد صاحبه ثم رأيت بلالا آخذ عنزة أنه فأخذها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حمراء مشمرا صلى إلى عنزة بالناس وقاتل ورأيت الناس والدواب يبردون من بين العنزة۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ پھر حضور کے تبرک کے متعلق حدیث آ گئی کہ ابو عوف بن ابی جحیفہ اپنے باپ ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کو ایک سرخ رنگ کے قبہ میں، جو چمڑے کا قبہ تھا اور اس میں خیمہ، اور اس میں رسول اللہ علیہ والسلام تشریف فرما ہیں، اور میں نے بلال کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ والسلام کا وضو والا بچا ہوا پانی، یعنی اعضائے مبارکہ سے گرا ہوا وہ پانی وہ پکڑا ہوا ہے، اور جتنے لوگ حاضرین تھے نا ان کو میں نے دیکھا یبتدرون ذالک الوضوء، اس پانی بچے ہوئے کو لینے کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ جلدی کرنے کا یہ کیا مطلب ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے مل جائے، میں رہ نہ جاؤں۔ فمن اصاب منہ شیئا، اب دیکھو نا اصابہ، جس کو تو کچھ مل گیا، تمسح بھی، اس نے چہرے پہ مل لیا، سینے پہ مل لیا، تو اب پیچھے اصابہ ماضی اپنا ماضی باب افعال کی تھی نا، تو آگے مضارع بھی تو اسی کا ہونا چاہیے۔ تو من لم یصب منہ، جس کو اس برتن سے پانی نہ ملا تو اخذ من بلال ید صاحب ہی، اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ پر تری تھی تو ادھر سے کچھ تری لے کر اپنے یہ دیکھیے، یعنی جس کو برتن سے تری مل گئی اس نے ادھر سے لے لی، جس کو برتن سے نہ ملی تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری لے لی اور اپنے چہرے پر مل لی، سینے پر مل لی۔ یہ ہے مسلک صحابہ کرام کا تبرکات کے بارے میں، اور آج یہ مسلک کن کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس۔ من لم یصب منہ شیئا اخذ من بلال ید صاحبہ ثم رأیت بلالا، ابو جحیفہ کہتے ہیں پھر میں نے حضرت بلال کو دیکھا، انہوں نے عنزہ کو پکڑا، چھوٹا نیزہ، اور فراکازہ، اس کو گاڑا، یہ سترہ بن گیا۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نکلے فی حلۃ حمراء، سرخ لباس میں، سرخ لباس میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ لباس اس میں سرخ لکیریں تھیں، سرخ داریاں تھیں، جن کی وجہ سے وہ سرخ نظر آتا تھا۔ فی حلۃ حمراء مشمرن، اوپر آپ نے وہ لپیٹا ہوا ہے، صلی الی العنزۃ، اور عنزہ کی طرف رخ کر کے، اس نیزے کی طرف رخ کر کے آپ نے لوگوں کو رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔
اور میں نے دیکھا کہ لوگ یعنی انسان اور جانور وہ اس عنزہ کے آگے سے گزر رہے تھے، کیونکہ امام کے آگے جب سترہ ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے۔ تو اب عنزہ وہ سترہ صرف حضور کے آگے ہے، اور وہ سترہ سب لوگوں کا سترہ بن گیا، اور تمام لوگوں کے آگے سے گزرنا جائز۔ یہ جو لال صاحب والے بھابی ہے، ہاں جی، لال رومال والے بھابی، ہوں، یہ والی حدیث جو ہے فٹ کرتے ہیں کہ سرکار نے اچھا لباس، یعنی کہ یہ لال صاحب جب پیٹتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہلا ہے، تو آیا کہ یہ جو یہ لال صاحب پیٹتے ہیں یہ اس کی تشبیہ ہے اس سے کچھ، یا یہ بس؟ دیکھیے اگر سرخ بھی پہنتے، عاشق رسول ہوتے، حضور کی عظمتیں بیان کرتے تو ہمیں پیارے لگتے۔ اب یہ سرخ نہ پہنے، یہ کالا رومال پہن کر آ جائیں، سفید رومال پہن کر آ جائیں تو ہیں تو وہی بے ادب اور گستاخ ہیں۔ تو ہمیں سرخ رومال، ان کے سرخ رومال سے نفرت نہیں ہے، ان کے گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، تو سرخ ہو یا کسی رنگ کا ہو، تو نفرت ان کے گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کے سرخ رومال کی وجہ سے۔ اگر وہ گستاخ نہ ہوتے، سرخ پہنتے، وہ بھی ہمیں پیارا لگتا۔ اب یہ اہل سنت و جماعت، کوئی کالی دستار ہے، کسی کی سفید ہے، آپ کی اس رنگ کو پتہ نہیں کیا کہتے، زرد یہ تو رنگ تو صابری یہ نہیں ہے نا، یہ تو دستار اس رنگ کی پہننا یہ صابری حضرات کی نشانی ہے۔ تو رنگ، ہاں رنگ میرے خیال ہے یہ زرد کہلاتا ہے۔ جی چلو، بہرحال اگر ہمیں اس رنگ سے پیار ہے تو اس رنگ سے پیار صرف اس لیے ہے کہ حضرت صابر سے ہمیں پیار ہے، سمجھائیے نا، ورنہ اس رنگ میں تو نہیں ہے نا۔ تو جب کوئی چیز اللہ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب ہو گئی تو پیاری ہو گئی، اور جو اللہ کے محبوب کے دشمنوں کی طرف تو ان کی وجہ سے وہ ہمیں بری لگنے لگی۔ ہاں، ورنہ اس رنگ کا رومال اگر حضور کے غلام پہنے تو وہ رومال بھی ہمیں پیارے لگیں گے۔ جی اچھا، اب تو ہمارا وقت زیادہ ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ یہ کل